بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ دین کا جذبہ ایک مہمان ہے، قدر کریں گے تو باقی رہے گا، ناقدری کریں گے تو چلا جائے گا۔ پھر حضرت نے قدر کی تشریح فرمائی کہ قدر کیا ہے۔ فرمایا کہ نماز باجماعت کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے چھوڑنے کی پوری کوشش ہو۔ اگر کبھی غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فوراً سچے دل سے توبہ کر لی جائے۔ فرمایا کہ یہ دین کا جذبہ ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ کچھ کام کرنے کے ہیں، اگر وہ کرنے والے کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے، اور اگر کرنے والے کام چھوڑ دیے تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ یعنی اس ملفوظ کی تشریح یہ ہے کہ اگر نیک اعمال کا اہتمام نہیں ہوا تو نافرمانی اور گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ اگر نیک اعمال کی طرف متوجہ رہیں گے تو پھر گناہوں کی طرف متوجہ ہونے کا جو جذبہ ہے، یہ جو صورت ہے، وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت جی نے ایک بہت اہم دعا ارشاد فرمائی، اور اس دن جو 3 سے 4 حضرات جو آئے، حضرت نے ان کو ایک بہت اہم دعا یاد کروائی۔ وہ دعا یہ ہے، فرمایا کہ یہ دعا مانگا کریں، اللہم بارک لنا فی اعمالنا و اوقاتنا و صحتنا، اللہم بارک لنا فی اعمالنا و اوقاتنا و صحتنا۔ پھر حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ خوب استغفار کریں، اللہ تعالی ہر تنگی سے نجات عطا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالی ہر غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پھر حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا، ایک صاحب نے یہ کہا کہ کچھ نکاح کرنے کا ارادہ ہے، مگر کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی، یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی کوئی پہلے مکان بنا لوں، کوئی کاروبار شروع کروں۔ اس کے جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوچ اچھی نہیں کہ کاروبار ہوگا، مکان ہوگا، مال ہوگا، پھر نکاح کروں گا۔ فرمایا آج اسی سوچ کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت جی نے حاجی صاحب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت مقرر کر کے انفرادی اعمال کا اہتمام کریں۔ اگر وقت کو مقرر کر کے انفرادی اعمال کا اہتمام کیا تو پھر ان اعمال کا نتیجہ زندگی کے پر ثابت ہوگا، زندگی میں ہی ہمیں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اسی طرح حضرت جی نے پھر ایک اور دعا ارشاد فرمائی کہ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی۔ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی جا رہی ہے، واعذنی من شر نفسی، اور اسی طرح نفس کے شر سے حفاظت کی دعا مانگی گئی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی۔ اللہ تعالیٰ سے بدن کی عافیت اور سلامتی مانگی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کی عطا کردہ روزی پر قناعت کر لے اور آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ چند اہم ملفوظات آپ کی خدمت میں پھر پیش کیے۔ ابھی حضرت شیخ کے اور بھی ملفوظات موجود ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی حضرت شیخ کی صحبت سے اور ان کے یہ جو قیمتی ملفوظات ہیں، ارشادات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔